السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، محرم الحرام کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات اور آپ کی خلافت کے دور کے چند اہم نقوش کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اسی کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ جو آیت مبارکہ خطبے میں نے پڑھی ہے، ایک درجہ اس کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خاصا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو تقویت بخش، اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کس وقت مانگی، اس وقت کیا حالات تھے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں تقریباً کم و بیش وہی حالتیں اس وقت موجود تھیں۔ ہم برابر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تقریباً جو حالات بن رہے ہیں آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں، وہ اسی طرح کی کچھ جھلکیاں وہاں بھی موجود تھی۔ حالانکہ وہاں کا صحابہ کرام کا اذیت کو برداشت کرنا، تکلیف اور مشقت کو برداشت کرنا، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چند جھلکیاں جو وہاں موجود تھی اس کا سلسلہ ابھی حالات حاضرہ میں شروع ہو رہا ہے، اور مسلمان اور امت مسلمہ ان حالات سے گزر رہی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، رات کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں، ایمان والوں اور امت مسلمہ کے حالات پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت
مسلمان جن تکلیفوں سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام جن تکلیفوں اور مشقتوں سے گزر رہے تھے، ان حالات کو پیش کیا تھا آپ علیہ السلام کی خدمت میں۔ حالات یہ تھے کہ مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور کھلے عام اپنے اسلام پر عمل کرنا یہ تو بہت دور کی بات تھی۔ اسلام کو ظاہر کرنا اور اسلام پر عمل کرنا کھلے عام یہ بہت دور کی بات تھی، بلکہ حالات یہ تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا تو یہ اپنے اسلام کو اور اس کلمے کو خود اپنے گھر والوں پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اپنے بھائی سے چھپاتا، اپنی اولاد سے چھپاتا، اپنی بیوی سے چھپاتا، اپنے ماں باپ سے چھپاتا۔ ظاہر بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اپنے گھر میں رہتا ہو اور گھر میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کن خیالات کا حامل ہے، وہ کن چیزوں کو اپنا رہا ہے، اس کا علم تو کسی نہ کسی درجے میں گھر والوں کو معلوم ہی پڑ جاتا ہے، معلوم ہی پڑ جاتا ہے کہ اس کے خیالات یہ ہے، اس کے عمل یہ ہے اور یہ اس طور سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی فرد کے تعلق سے جانکاری چاہتے ہو کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس نے سلوک کس درجے کا ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں سے پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، اس کی بیوی سے، اس کے گھر والوں سے معلوم پڑے گا کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے اور اس کے اندر کتنے حسن سلوک ہے، وہ کیسا اس کا رہن سہن ہے۔ تو غرض یہ کہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ گھر والے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بندہ کس عادات کا اور کن خصلتوں کا مالک ہے اور کون سی چیزیں وہ اپنا رہا ہے۔ تو اب حالات ایسے تھے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے اپنا ایمان چھپا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے چھپایا کس لیے جا رہا ہے، یعنی دہشت اور خوف ایسا طاری تھا، دہشت اور خوف ایسا طاری تھا، بلکہ ظلم و ستم جو چل رہا تھا، جو تشدد چل رہا تھا، اس کی انتہا ایسی تھی کہ کہیں کسی درجے میں اگر میرے بھائی کو بھی پتہ چل جائے، میری اولاد کو بھی پتہ چل جائے، میری بیوی کو بھی پتہ چل جائے، میرے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو بہت سارے خطرات سے مجھ کو گزرنا پڑے گا۔ جو اذیتیں اور جو تکلیفیں مجھ کو دی جائیں گی میں اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ ظاہر بات ہے چند وہ واقعات ہمارے سامنے مشہور و معروف ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ اسلام کا پتہ چلا تو مکہ کی جو تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا گیا، چٹانوں پر لٹایا گیا، اور پیٹھ کی کمر کی یہ حالت ہے کہ گوشت جل گیا ہے، کالا پڑ گیا ہے، خون جو ہے وہ سب سوکھ چکا ہے اور پوری کمر جو ہے کوئلے کی طرح کالی ہو چکی ہے۔ یہ تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ جس کے بھی ایمان اور اسلام کا پتہ چلتا تھا اس کے ساتھ تکلیفوں کا معاملہ کیا جاتا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ لہو لہان ہو جاتا تھا، وہ خون سے لت پت ہو جاتا تھا، جان نکلنے کی باری آ جاتی تھی۔ اور بہت سارے ایسے واقعات تو ہے
کہ صحابہ کرام نے اسلام اور ایمان کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے قربانیاں پیش کر دی، تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ اس قدر سنگین حالات تھے، اس قدر خطرناک حالات تھے کہ کسی کو اگر پتہ چل جائے ایمان اور اسلام کا تو اس کی تو گویا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی۔ جو ظلم و ستم ہوتے تھے اس کو انسانیت دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور آج بھی کچھ اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کو اور اس موقف کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم ان حالات کے ذریعے سے ان حالات سے رہبری حاصل کریں، اور ان حالات میں جو ایمان پہ جمنے کی اور جو صحابہ نے ایمان پر جم کر اپنے قربانیاں پیش کیے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم بن جائے، کچھ نہ کچھ ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب اور وہ مثالوں کی جھلکیاں موجود ہو جائے کہ ہاں آج ہمارا نوجوان بھی اس ایمان کے خاطر قربانیوں کو پیش کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے حالات تھے کہ نماز بھی خانہ کعبہ میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کے قریب میں ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا، جس کو دار ارقم کہتے تھے، وہیں پر مسلمان مشورہ کرتے تھے، اور جو کچھ وہاں پر گفتگو ہوتی تھی ایمان کے تعلق سے اس کو سنا جاتا تھا، اس کا مذاکرہ کیا جاتا تھا، اور ایمان پر قائم رہنے کے عزائم کیے جاتے تھے۔ تو ایسے سنگین حالات تھے، اور ڈر اور خوف کس کا تھا؟ دو شخصیت ایسی تھی کہ جن کی جرأت، جن کی بہادری، جن کی شجاعت اور جن کا سردار ہونا، حکومت میں ہونا اور سب لوگوں کا ان کی باتوں کو ماننا سننا اور ان کا خوف جن پر طاری تھا، وہ دو شخصیت تھی، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمرو ابن ہشام، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ تو یہ دو شخصیت تھی جن کا رعب دبدبا تھا، جن کا خوف تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے یہ حالات آ رہے کہ اپنے ایمان کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے، نہ نماز کھلے عام پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت کھلے عام کی جا سکتی ہے، نہ دوسرے فرائض پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ خود اپنے ایمان کو چھپانے کی بات ہے۔ تو ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ دو عمر میں سے، ایک عمر ایک عمر، دونوں میں سے جو تجھ کو محبوب ہو اس کے اسلام اور ایمان سے مسلمانوں کو تقویت بخش، اسلام کو تقویت بخش۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا مانگی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ گزشتہ جمعہ میں بہت ساری باتیں پیش کی تھی، اس وقت بھی چند باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کا جو واقعہ ہے بڑا مختصر ہے، لیکن عبرتناک ہے اور درد بھرا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سارے اسباق، بہت ساری عبرت بھری باتیں اور نصیحت بھری باتیں موجود ہیں۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ رات میں نبی نے دعا مانگی، ادھر رات میں کچھ لوگ ملے اور عمر ابن خطاب کے پاس آئے اور ان کو آڑ دلانے لگے کہ تم اتنے بہادر ہو، تم اتنے شجاع ہو، اتنے دلیر ہو، سردار ہے، اور قوم کا ہر ایک فرد آپ کی بات کو مانتا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ
کہ لوگ چھپے چھپے اسلام میں داخل ہو رہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے آر دلایا۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں آج بھی پیش آ رہی۔ ایک سنجیدہ قسم کا آدمی ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ سچ کو جانتا ہے، حق کو جانتا ہے، ناحق کو اور باطل کو جانتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اکسا کر تعصب کو بھڑکانا، نفرتوں کو پھیلانا، عداوتوں کو پھیلانا۔ تو ایسے ہی قسم کے لوگ آج بھی جو ہے کسی کو، کن نوجوانوں کو جو ہے ورگلاتے ہیں اور بری باتیں پیش کر کے، تعصب بھری باتیں پیش کر کے اور عداوتوں کو اور نفرتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان اس بات سے باخبر رہے اور اپنے سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوانوں کو، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا بیٹھنا ہے، ان کی ذہن سازی کرتے رہے کہ نوجوان ہے، جوش میں ہے، خون گرم ہے، لیکن فیصلے سمجھ بوجھ کر لیے جانے چاہیے۔ ہم خود بھی سمجھے اور اوروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ کسی کے ورگلانے میں نہ آئے، کسی کے بری باتوں کے کرنے میں اور فتنہ ڈالنے میں، تعصب کے پیدا کرنے میں ایسے لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو وہاں بھی معاملہ یہی کیا گیا تھا، حضرت عمر فاروق کو جو ہے بھڑکایا گیا، آر دلائی گئی، وہ بھی جوش میں آ گئے، ننگی تلوار لیے کہ اب جو ہے میرے ہوتے ہوئے نہ یہ دین چلے گا، بلکہ جو دین کا سرگنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نہ محمد رہیں گے نہ دین چلے گا۔ تو اس طریقے سے وہ تلوار لیے، ننگی تلوار لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو نعیم ابن عبداللہ ایک صحابی رسول ہے، ملاقات ہوئی، کہاں کدھر کا ارادہ ہے، بڑے جوش میں ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے چل رہے ہیں، کہاں کہ آج تو محمد کا کام تمام کرنا ہے، اسی ارادے سے نکلا۔ اب ظاہر بات ہے نعیم ابن عبداللہ ان کو روک تو نہیں سکتے تھے، اگر ان کو روکتے تو خود ان کی گردن کاٹ دیتے، تو اشارتاً یہ کہا ذرا اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لو، محمد کی خبر لینے جا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لے لو پہلے۔ سوچا یہ تھا کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب کو دور کر دیا جائے، معاملہ کچھ ٹل جائے۔ یہ نہیں تھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی سے دشمنی اگر کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تو ہم سے اگر کوئی ملے تو ہم اس میں اور جو ہے جان پھونک دیتے ہیں، یوں کہہ لیا جائے کہ نمک مرچی لگا دیتے کہ اور جوش بڑھ جائے تاکہ معاملہ، وہاں پر انہوں نے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کوشش یہ کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معاملہ کچھ ختم ہو جائے اور معاملے کو کچھ سنجیدگی سے لیا جائے اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ہماری جو حالت ہے ہم اس کو بھی سوچیں کہ ہم معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس کو اور گرم کر دیتے، اس لیے یہ بھی عبرت کی چیز ہے۔ اب آگے بڑھے، گھر پہنچے تو باہر سے ہی آواز سنائی دی کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے۔
دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ عمر۔ خباب بن ارت جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا، اسی طرح سے جو ورق تھے قرآن مجید کے اس کو بھی چھپا دیے گئے۔ اب اندر آئے تو پتہ تو چلی گیا تھا کہ اسلام لائے، تو پوچھا بھی کیا پڑھ رہے تھے، اور سننے میں آیا ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب ان سے رہا نہ گیا، بہنوئی کو، سعید بن زید کو خوب پٹائی کی۔ جب بہن سامنے آئی تو بہن کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ بہن کا چہرہ جو ہے خون سے بھر گیا، خون سے لت پت ہو گیا۔ ظاہر بات ہے بہن بھائی کو کتنا مارا ہوگا، بہن کو کتنا مارا ہوگا۔ خوب مارتے گئے، جب تھک گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بہن تھی، آخر آپ ہی کی بہن تھی، وہ جذبہ بہادری کا ان کے اندر بھی موجود تھا۔ کہا عمر جتنا مار سکتے ہو مارو، یہ اسلام اور ایمان دل میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ نکلنے والا نہیں، چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں نکلنے والا۔ جب یہ جوش بھری تقریر اور جوش بھری باتیں حضرت عمر فاروق نے سنی کہ میری بہن جو میرے آگے نہیں جاتی تھی، میری ایک ایک بات سن کر اس پر عمل کرتی تھی، آج یہ جوش اور یہ ولولہ ان کے اندر کیسے پیدا ہو گیا کہ میرے سامنے اتنا مار کھانے کے باوجود، خون سے لت پت ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی ہے کہ جان چلی جائے گی لیکن ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ آج ہماری اولاد میں، خود ہمارے اندر، ہمارے گھرانے میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، مومن کے اندر اگر یہ جذبہ نہ ہو کہ اپنے ایمان کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اگر یہ جذبہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی بات ہے، یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے۔ اس بات کو سنیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیا ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا ہمارے اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس ایمان کے خاطر ہم اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر سکیں۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا بندہ منافق ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے ایمان کے خاطر کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے خاطر کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، اپنے ایمان کے لیے کتنا وقت نکال رہے، اس کی فکر کے لیے، اس کی محنت کے لیے، اس کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ تو بہت اونچی اور اعلیٰ بات ہے، اور یہی اونچی اور اعلیٰ بات کو اللہ کے رسول نے اپنے فرمان سے یہ فرمایا ہے کہ وہی مومن ہے جس کا جذبہ اپنی ایمان کے خاطر قربانی پیش کرنے کا ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ تو ذرا ہم اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اس جذبے کو پیدا کرنا مقصود ہے کہ ہم اوقات تو کیا، اپنا مال تو کیا، اپنی اولاد تو کیا، اپنے گھر والے تو کیا، ہم سب کچھ اپنے ایمان کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جذبہ بنانا مقصود ہے۔
تو یہی بات جو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہی تھی، وہی بات ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر نوجوان، ہماری ہر عورتیں یہی بات کہنے لگے کہ ایمان تو نہیں دے سکتے، جان دے سکتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان جھوٹی محبتوں کی وجہ سے، ان جھوٹی محبتوں کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو نہیں دے سکتے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے ان کے دل پر چوٹ لگی۔ واقعہ وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کی خلافت اور ان کی خلافت کا زمانہ بہت ساری عبرتیں لیے ہوئے ہیں، آئندہ بھی اس کا مذاکرہ کریں گے۔ کوشش یہ کرے جو باتیں ابھی کہی گئی ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔